نمتعہم قلیلاً، ہم انہیں تھوڑی دیر متمتع ہونے دیں گے، لطف اندوز ہونے دیں گے. یعنی اگر شرک اور کفر کے باوجود کوئی دنیا میں پنپ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے. فرمایا ہم تھوڑی دیر انہیں لطف اندوز ہونے دیں گے. ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، اور پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف ہانک کر لے جائیں گے. اب مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، کیونکہ مشرکین اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے. آپ کا اگر کسی ہندو سے بھی پوچھیں تو وہ کہے گا کہ یہ بت اور امیجز آف گاڈ جو میں نے بنائی ہوئی ہیں، تو میں اصلاً ان مورتیوں کی پوجا نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں تو پرماتما کی یا پرمیشور کی یا ایشور کی عبادت کر رہا ہوں. تو آپ غور کیجئے کہ خدا کے یکتا ہونے کا تصور کہیں نہ کہیں، چاہے وہ ناقص توحید کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، مختلف مذاہب کے اندر موجود ہے. لیکن مشرکین تو اللہ کو مکہ میں، مشرکین مکہ مانتے تھے. تو اللہ نے فرمایا قل الحمد للہ، آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیونکہ مشرکین اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن کسی کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے، کسی کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیتے تھے. آپ کرسچن سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ مونوتھیسٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ گاڈ ایز فادر، جیزس ایز دا اونلی بیگاٹن سن آف گاڈ، اور حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو ایز دا ہولی گھوسٹ. وہ نعوذ باللہ تینوں کو ایک خدا مانتے ہیں، 3 in 1 and 1 in 3 and never to be separated. لیکن آپ پوچھیں گے کہ یہ سب کائنات کس نے بنائی ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ نے بنائی. فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو علم نہیں رکھتے. للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، اور یقیناً اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، قلم کی جمع کیا ہے جی؟ ہاذا قلم اور ہذہ اقلام، تو قلم کی جمع اقلام. قلم عربی میں کہتے ہیں چھیلنے کو، کیونکہ پرانے زمانے میں بھی قلم کو چھیل کر بنایا جاتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں پینسل کو شارپ کیا جاتا. تو آپ غور کیجئے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان کے قلم بن جائیں، زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان کے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر اسے سیاہی مہیا کریں. مداد عربی میں کسے کہتے ہیں؟ سیاہی کو، انک. والبحر یمد، سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں. من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس کے بعد مزید 7 سمندر پھر سیاہی مہیا کریں. تو اللہ فرماتا ہے ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. آپ غور کیجئے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ غور کیجئے گا کہ یہ پوری کائنات اللہ کا کلمہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟
آپ بھی اللہ کا کلمہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ یہ سمندر، پہاڑ، درخت، دریا، چرندے، پرندے، درندے، یہ سب اللہ کے کلمہ کن سے بنے۔ تو یہ کل کائنات کیا ہے؟ کلمات اللہ ہے۔ تو کرسچنز کا یہ سوال اس بات سے حل ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے مسیح کو کلمت اللہ کہا، ورڈ آف گاڈ۔ تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیح پھر اللہ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ کلمات اللہ، مسیح علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، کلمت اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے کلمہ کن سے تخلیق فرمایا۔ تو یہ کل کائنات کلمات اللہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا۔ خالق اور مخلوق کا تعلق منقطع نہیں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک شان ظاہر ہو رہی ہے، وہ کسی کام میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ وہ رب العالمین ہے، مسلسل اپنی مخلوق کی تربیت بھی فرما رہا ہے۔ رب ہے، اپنے مخلوق کا چیریشر ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے کلمات اور اس کے کلمات کا فیض ہر وقت مخلوق کی طرف متوجہ ہے، اور جس لمحے اللہ تبارک و تعالی کا کرم اپنی مخلوق کے شامل حال نہ ہو، وہ وجود فنا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو یہ کل کائنات کلمات اللہ ہے۔ تو فرمایا ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم۔ سورہ کہف میں بھی یہی ہے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ تو فرمایا اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کلمات کو لکھا جائے تو یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، درختوں کے قلم لکھ لکھ کر فنا ہو جائیں گے، تمہارے رب کے کلمات فنا۔ اور حضور نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے اپنے تمام کلمات کا جامع بنا دیا۔ اللہ نے مجھے اپنے تمام کلمات کا، تو اللہ کے وہ کلمات جو فنا نہیں ہونے والے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کلمات کا جامع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا۔ اب انما الاعمال بالنیات قیامت تک محدثین، فقہا، متصوفین، علماء اس کی شروحات کرتے رہیں گے، اور حضور کے بیان کردہ فرمان کے علوم و معارف کا بحر بے کراں ختم نہیں ہو۔ تو فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سب پر غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، فرمایا تم سب کو پیدا کرنا اور تم کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہے، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی مانند۔ وہ ذات جو اس پر قادر ہے، جو ایک جان کو پیدا کرے اور ایک جان کو مار دے، موت دے دے۔ تو اگر آپ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ایک جان کا خالق بھی اللہ ہے اور ایک جان کو موت دینے والا بھی اللہ ہے، اور اس ایک جان کو دوبارہ موت دے کر اٹھانے والا بھی اللہ ہے، تو فرمایا اس کل کائنات کے انسانوں کو پیدا کرنا اور اس کل کائنات کے انسانوں کو موت دینا اور دوبارہ اٹھانا، یہ اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو زندہ کرنا، موت دینا اور پھر اٹھا دینا۔ اللہ کی شان تو یہ ہے، تو اس پر کچھ بھاری نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ دیکھیں یہ بار بار اللہ ہماری توجہ دلاتا ہے۔
کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں دیکھا ابھی تک. تو اس کا مطلب دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یا اللہ کیا نہیں دیکھا؟ ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. آپ اگر کبھی فجر سے پہلے اٹھیں اور مشرق کی طرف دیکھیں تو آپ کو مشرق میں ایک ستون نما ایک روشنی نظر آئے گی، افق پر ایسے پھیلتی ہو. یہ صبح کاذب ہے، وہ ختم ہو جائے گی، پھر اندھیرا ہو جائے گا، پھر دوبارہ ایک ستون نما روشنی اٹھے گی، اور گویا کہ ایسا لگتا ہے جیسے رات کا پردہ چاک ہو رہا ہے. اور آپ کو نظر آئے گا باقاعدہ کہ رات دن میں داخل ہوئی، اب رات میں دن داخل ہو رہا ہے، اور ایک ستون نما روشنی ایسے اوپر جائے گی اور پھر وہ پردہ چاک ہونا شروع ہوگا. تو فرمائے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو بھائی یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کل. کیا خیال ہے؟ یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو. كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک دوڑ رہا ہے ایک وقت مقرر تک. یہ پوری کائنات کا نظام ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے. انسان بھی ایک وقت مقرر تک، اور جب وہ وقت مقرر ختم ہو جائے گا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ذالک بان اللہ وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ خبیر ہے، خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ ہیں اللہ کی قدرت کے کرشمے، تاکہ سب لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ ہی الحق ہے. الحق کون ہے؟ اللہ. الحق اس کے ما سوا جو کچھ ہے وہ عدم ہے. اسی لیے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اپنا وجود حقیقی رکھتا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود کی وجودیت کے لیے اللہ کے وجود کا محتاج ہے. اگر اس کا کلمہ کن نہ ہوتا تو نہ ہمیں عدم سے وجود عطا ہوتا، اور پھر اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اگر وہ رب نہ ہوتا اور اس کی توجہات ہماری طرف متوجہ نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہم اس کائنات میں اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتے. تو پروردگار عالم کا خالق ہونا، فاطر ہونا، رب ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پروردگار عالم صرف تخلیق فرما کر ہم سے الگ نہیں ہو گیا، بلکہ ہماری مسلسل نشو و نما تربیت بھی فرما رہا ہے. تو فرمایا بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. تو آپ فرماتے ہیں کہ کل کائنات اپنے وجود میں اللہ کے وجود کا یہ سب کچھ محتاج ہے. تو اصل وجود پھر کس کا ہوا؟ حق کون ہوا؟ کل من علیہا فان، جو کچھ ہے اللہ کے ما سوا وہ کل نفس ذائقۃ الموت وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جس کسی کو پکارتے ہو وہ الباطل ہے. اب قرآن کا موضوع ہے الحق الباطل، یہ قرآن کا پورا ایک عنوان ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ. تو اللہ الحق ہے، اللہ کے ما سوا جو کچھ ہے وہ، تو ہر وہ شے جس کا تعلق فرما برداری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ نہ ہو تو وہ الباطل ہی ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو باطل کو فنا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، جب حق آ جاتا ہے تو باطل خود
تو ہمارا کام حق کو بیان کرنا ہے، باطل خود فنا ہو جائے گا۔